ڈاکیومنٹری فلم میں اس کو کہوں گی کیونکہ اس میں ساری ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، اور فلم کی طرح سے اس کا سارا وہ جو اس کے ساتھ آپ نے جس طرح سے اس کو پروڈیوس کیا وہ فلم کے طور پر کیا. لیکن اس کو سب سے پہلا سوال ہے، بڑا عام سا سوال ہے کہ جرنی انٹو یورپ بنانے کا خیال کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا، اور کیا کوئی خاص واقعہ تھا جو اس کا محرک بنا؟ بہجت، آپ کے جو سوال ہیں بہت ہی اہم ہیں، ویل تھاٹ آؤٹ، بہت سوچ سمجھ کے آپ یہ سوچتی ہیں، لکھتی ہیں. خود آپ ماشاءاللہ اسکالر ہیں، فلاسفر ہیں. تو یہ سوال، آپ کے جو سوال ہیں ان میں یہ موجود ہے، اور جی ابو بالکل. آل ان میں ایک ہیومن درد ہے، ہیومن ایک تشخص ہے، آئیڈینٹی ہے کہ ہیومینٹی کی طرف سے جواب کیا ہو سکتا ہے اس کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے 9/11 کے بعد تیار کیا تھا کہ میں جتنا بھی کر سکوں گا برج بلڈنگ بٹوین مغرب اینڈ دا مسلم ورلڈ، میں اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی سوچ اس میں بالکل میں پور ان کروں گا، اور یہی میں نے کیا. تو پہلا میرا پروجیکٹ تھا جرنی انٹو اسلام، دوسرا تھا جرنی انٹو امریکہ، پھر میں نے اسٹڈی کی قبائلی سوسائٹیز کی، دا تھسل اینڈ دا ڈرون. یا یورپ واز لیفٹ. تو لوگوں نے کہا بھائی یورپ کا تو وی آل نو اباؤٹ یورپ، سب جانتے ہیں، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس پہ تم ذرا سوچو. یورپ ایسا ایک کانٹیننٹ ہے جس کو ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اٹ از اے ٹربولنٹ اینڈ مائٹی کانٹیننٹ، اور ہمارے لیے بر صغیر سے اس کا تو ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے، بیکاز دے کالونائز یورپ. آپ کے جو انگریز ہیں دے کالونائز برٹش انڈیا اینڈ پورا بر صغیر. فرانسیسی نے افریقہ میں کالونائز کیا، نارتھ افریقہ، الجیریا اینڈ سو آن. سو ہمارے لیے یورپ از ویری ریلیونٹ. اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی نو اباؤٹ یورپ؟ آج کل یورپینس کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وتھ اسلامک ورلڈ اینڈ ایشیا اینڈ سو آن. تو میں کہا نہیں، دیر ول بی اے لاٹ ٹو انڈرسٹینڈ اف وی اسٹڈی یورپ. تو اس وقت آئی ہیڈ ناٹ ڈیسائیڈ، یہ کوئی 10 سال کی بات ہے. تو مجھے برٹش کاؤنسل سے دعوت آئی تھی، دعوت نامہ آیا تھا کہ آپ ایتھنز آئیں، ایتھنز کچھ لیکچرز دیں، بیکاز وہاں مسلم کمیونٹیز میں کافی ٹینشن پا جا رہی تھی، ٹینشن تھی بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز. تو میں وہاں گیا، میں نے لیکچرز دیے. تو اس وقت میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جرنی انٹو یورپ. تو ایک انسیڈنٹ ہوا، مجھے مسلمانوں نے جو لیڈرز تھے دعوت دی کہ آپ جمعہ کی نماز ہمارے ساتھ پڑھیں اور خطبہ دیں اور باتیں کریں ہم سے. تو میں نماز پڑھنے گیا، تو میں نے کہا آپ کی مسجد کہاں ہے؟ تو جیسے مسجد نہیں ہے ہماری. تو میں نے کہا ایتھنز دارالحکومت گریس کا، جب مسلمانوں نے اتنے صدی سے یہاں حکومت کی تھی، اور مسجد ہی نہیں ہے. اینی وے میں گیا وہاں، وہ ایک بیسمنٹ میں، بہجت آپ سوچیں، ایک بیسمنٹ میں، تہ خانے میں، اور بڑا خوفناک قسم کا بیسمنٹ تو ہوتا ہے نا، گھٹن سی ہوتی ہے، نہ لائٹ ہے نہ آواز ہے، بالکل آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ آئسولیٹڈ ہیں. اس تہ خانے میں مسلمانوں نے اپنی جانماز اور قالینیں اور شیٹس بچھائی تھی، اور وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو مجھے بہت ہی وہ درد ہوا کہ یہ میری قوم کی یہ حشر ہے کہ وہ ایک قسم کے بالکل آؤٹ کاسٹ سے ہو گئے ہیں. بیکاز مجھے ان لوگوں نے پھر بتایا کہ یہ جو رائٹ ونگ فیشسٹ ہیں، بڑا اسٹرانگ ایک نازی گروپ ہے، وہ جی ابھر رہے تھے. اگین وہ میڈیا نہیں رپورٹ کر رہا تھی. تو نازیز کہتے تھے کہ تمہیں ہم بیسمنٹ میں بم پھینک کر اور بیسمنٹ بند کر دیں گے، سو تم سب جل جاؤ گے. تو ایک خوف تھا. تو یہ بیچارے مجھ سے پوچھتے تھے، مصری تھے، بنگلہ دیشی، پاکستانی، کہ ہم کیا کریں، یہاں رہیں، یہاں مارے جائیں گے، واپس جائیں وہاں مارے جائیں گے، حالات مسلم ورلڈ میں اچھے نہیں ہیں. سو مجھے آئی ریئلی فیل ویری سینس آف اینگر، ڈسٹریس، ایک ایز اے بحیثیت ایک مسلمان. تو میں نے اپنے خطبے میں نے کہا کہ میرے لیے جو اتنی شاندار مساجد مسلمانوں نے بنائی ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں مسلم ورلڈ میں پہلی چیز مسلمان مسجد بناتے ہیں. تو میں نے کہا میرے لیے مسجد جو ہوتی ہے اٹ ڈپینڈز آن دی عقیدہ، آن دی فیلنگ آف دا جذبہ آف دی امہ. جو آپ ہیں میرے لیے، یو ہیو کریٹڈ اراؤنڈ اس the most glorious mosque that we can think of. So don't see the surroundings, but see آپ کا جو خلوص ہے، آپ کا جو جذبہ ہے.
سو وی بیکیم فرینڈلی. تو وہاں سے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو قصہ ہے مسلمز ان یورپ جو ایک زمانے میں کانکررز تھے اور رولرز تھے یورپ کے، ان کا یہ حشر ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور اس کا کیا کرنا چاہیے فیوچر مستقبل. سو دیٹ واز دا ٹریگر فار جرنی انٹو یورپ. جرنی انٹو یورپ، یہ آپ نے صحیح کہا، اس کا نام جرنی انٹو یورپ رکھا گیا. میرا یہ میں سوچتی رہی کہ کیا یہ صرف یورپ کا سفر ہے یا پھر یورپ کی روح تک پہنچنے کی کوشش بھی ہے، اور اس ڈاکیومنٹری کا سب سے مرکزی پیغام کیا ہے. آپ نے کچھ اس کے بارے میں ہنٹ تو بات کر دی، لیکن اس کے بارے میں خود آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے اس کو بتانا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو. بہجت میرے خیال میں اس کا جو مرکزی میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ سے جو سبق ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے. اور میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سفر اکیلا نہیں طے کیا، میرے ساتھ ایک بہت ہی اچھی کمیٹڈ ٹیم تھی. اس میں یہ ینگ امریکنز بھی تھے، فرینکی مارٹن، ہیریسن، یہ میرے ساتھ تھے. یہ میرے ریسرچ اسٹوڈنٹس بھی رہ چکے ہیں، ریسرچ آفیسرز بھی رہ چکے ہیں. میری بیگم تھی زینت، اور میری بیٹی ڈاکٹر آمنہ ہوتی، وہ خود پی ایچ ڈی ہیں کیمبرج سے اینتھروپولوجی میں. سو آئی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ ٹیم، اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ محنتی کام کرتے تھے. دے وڈ گو اینڈ ٹیک انٹرویوز، دے وڈ فالو اپ انٹرویوز. تو میری کوشش، مطلب ہے میری ٹیم کی کوشش یہ تھی کہ جو آپ کا سوال ہے کہ یورپ کا روح، یورپ کا جو اوریجن ہے، یورپ کا جو ایک قسم کے آپ اس کے جو سینٹرل آئیڈینٹی ہے، وہ ہم کیسے سمجھیں، اس پہ ہم کیسے تبصرہ کریں. تو اس کے لیے بہجت میں نے بہت سوچا، اور ہماری انٹرویوز ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی. تو میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ یورپ کی تاریخ جو ہے، دیکھیے میں آپ کو سمپل ایک فارمولا دیتا ہوں. پہلے مسلمانوں سے جہاں تک تعلق ہے، پہلے کیٹیگری میں مسلم انٹریکشن وتھ یورپ از تھرو اندلوسیا. تو وہ فیز آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ پلورلسٹ فیز تھا. بہت زبردست مسلمانوں کا امپیکٹ ہوا ہے اور بہت کنٹریبیوشن تھا. لوگ نہیں سمجھتے کتنا زبردست کنٹریبیوشن تھا. بیکاز آف اندلوسیا یورپ میں آپ کا رینیسانس آیا ہے، اور اس کے بعد انلائٹنمنٹ آیا. یورپ کی جو ترقی ہوئی ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اندلوسیا. اندلوسیا میں آپ کے بریلینٹ سائنٹسٹ، اسٹرانومرز، فزیشینز، ابن رشد جیسے، ابن عربی جیسے بڑے بڑے نام وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اریگیشن میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اسٹرانومی میں، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو آسمان میں تارے ہیں اور پلانٹس ہیں ان کے عربی نام ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو ڈسکور کیا تھا. پہلا آدمی who took to flight، پہلا آدمی جو اڑا ہے ہوا میں، ابن فرناس، وہ کردوبا میں. he went up to a hill، چھوٹی سی پہاڑ پہ وہ چڑھے. انہیں ایک قسم کے لکڑی کے ونگز بنا رکھے تھے، وہاں سے انہیں جمپ کیا، اور کوئی 10 منٹ کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں تھے. تو ان کے اعزاز میں بہجت، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم، ان کے اعزاز میں چاند پر ایک کریٹر ہے نیمڈ آفٹر فرناس. اور اگر آپ دوبا جائیں تو وہاں ایک بہت خوبصورت سا پل ہے ان دا شیپ آف ونگز، ان کے آنر میں. اور عرب ورلڈ میں تو ان کی بڑی عزت ہے، بغداد میں ایئرپورٹس ہیں نیمڈ آفٹر ابن فرناس. اور یہ پیریڈ آپ دیکھیں، میں جب کہہ رہا ہوں کتنی کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کی، رائٹ اپ ٹو ون آف دا لاسٹ بگ نیمز آف دا گولڈن ایج آف اسلام واز عمر خیام. تو ہم جانتے ہیں عمر خیام کو ایز اے پوئٹ، ان کی جو مشہور کوٹرینز ترجمے ہوئی ہیں بائی فٹزجیرلڈ. بٹ ہی واز اے میتھمیٹیشین، اسکالر، اسٹرانومر. ساتھ ساتھ وہ شاعری بھی لکھتے تھے، اور شاعری ان کی 500 سال ختم ہو گئی، لوگ بھول گئے. اور پھر ایڈورڈ فٹزجیرلڈ نے انگلینڈ میں، لندن میں ان کا ترجمہ کیا، دا پوئٹری آف عمر خیام، دا کوٹرینز. اور وہ اتنی مشہور ہوئی کہ دے بیکیم بیسٹ. پہلا سال ناٹ اے سنگل کاپی واز سولڈ. اس کے بعد دے بیکیم اے بیسٹ سیلر. سو یورپ کا تو یہ پہلا فیز تھا، انٹریکشن. دوسرا فیز تھا بہجت آپ کے آٹومنز کا. جب آٹومنز آتے ہیں یورپ، وہ فیز واز آف کلیش. اور وہاں آٹومنز کیم ایز ویری اسٹرانگ واریئرز، کانکررز، اور بڑی ڈومیننٹ سویلائزیشن تھی. ڈومیننٹ سویلائزیشن عثمانیہ، جہاں سننے والوں کو بتاتے چلے کاٹا سلطنت عثمانیہ کی بات عثمانیہ جو تھی، اور انہیں پورا ایسٹرن یورپ، نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ، اس پہ وہ
ڈومنیٹ کیا اور حکومت کی ہے. اب ان سے نکلتا ہے آپ کو کلچرلی اگر آپ بات کریں تو کروسون، جو فرینچ کروسون جب آپ کھاتی ہیں آپ کہتی ہیں یہ تو بڑا فرانسیسی. نو، اٹس کمنگ فرام دی آٹومنس. آپ کا جو کافی ہے وہ آٹومن سے آتی ہے. ٹیولپ جو ہے اتنا خوبصورت ایک پھول، وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ویری ڈچ ہے. اٹس کمنگ فرام دی آٹومنس. آٹومنس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، لیکن بیکاز آف دی شدید کانفرنٹیشن بٹوین آٹومنز اینڈ ایسٹ یورپ، ابھی تک بہجت بہت نفرت ہے ان ایسٹ یورپ، اسپیشلی ود دا نیم آف دا ٹرکس. آٹومنس وہ کہتے ہیں ٹرکس ہیں سب. اور یہ اوربان جو ہنگری کا صدر تھا، جب یہ کرائسس ہوا ہے، ریفیوجیز آنا شروع ہیں کوئی 10-15 سال پہلے، تو آپ کو پتہ ہے اوربان کہتا تھا یہ سب آٹومن ترکے پھر آ رہے ہیں ہم پہ حکومت کرنے کے لیے، ایک میں ریفیوجی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ریفیوجی کو نہیں چھوڑوں گا. تو بہت اس نے ظلم کیا آن دا ریفیوجی جو مینیج ٹو گیٹ تھرو. اٹ از بیکاز آف دیٹ ہسٹوریکل میموری آف دی آٹومنس. ساتھ ساتھ ان کے بیکاز آف دی آٹومنس آپ کے لارج کمیونٹیز ان دا بالکنز، اور وی وینٹ دے، ہم گئے ہیں، ان کے بھی انٹرویوز لے. ابھی تک وہ مسلمان ہیں اور ان کو بڑا فخر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک بات ہے امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم یورپینز بھی ہیں. تو اگر آپ بوسنین سے بات کریں، کوسوون سے بات کریں، وہ بالکل گورے ہیں، بلو آئیز ہیں، بلانڈ ہے، وہ ہم یورپین. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بڑا فخر ہے ہم مسلمان ہیں. تو یہ سیکنڈ فیز تھا، مور کمپلیکیٹڈ. تھرڈ فیز جو ہے وہ کرنٹ فیز ہے، جہاں ریفیوجیز آ رہے ہیں. تو ناؤ مسلمز آر اپیئرنگ ان یورپ، لیکن دے آر بہت غریب ہیں، برا حال ہے ان کا، نوکری ڈھونڈنے آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، اور یورپ از ریجیکٹنگ دیم. تو آپ دیکھیں وہ ان کی جو بیچاروں کی بوٹ ہوتی ہیں، ان کی جو ربر ڈنگیز پہ آتے ہیں، کبھی کبھی یہ پولیس اور نیوی والے ان کی ایک بلے سے ان کو توڑ دیتے ہیں یا پھاڑ دیتے ہیں، سو دیٹ پیپل ڈراؤن. ہنڈریڈز آف پیپل ہیو ڈراؤن. سو یہ بھی ایک فیز چل رہا ہے جو تھرڈ فیز ہے. تو یو کین سی کہ اف یو ٹرائی ٹو گیٹ دا سول آف یورپ، آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو پریزنٹ کانفرنٹیشن ہے یہ بڑا بدقسمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اٹ از چیلنجنگ ہیومینٹی. لیکن بیفور آئی اینڈ دس بہجت، اٹس امپورٹنٹ ٹو سے کہ یورپ کی جو ہیومینٹی ہے، we also saw that again and again live. میں آپ کو